ناظرین السلام علیکم. جواب چاہیے کے ساتھ ڈاکٹر دانش حاضر ہے. اس سے پہلے کہ میں مین ایشو کی طرف جاؤں، ایک چھوٹی سی گزارش ہے جو آپ کے ذریعے تمام لوگوں تک ضرور کرنا چاہتا ہوں، اور اس سلسلے میں پاکستان کی عوام ایک پیج پہ ہے. جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان معاشی طور پر اس وقت تباہی کے دہانے کے قریب ہے. اب اس میں کون سی گورنمنٹ انوالو ہے، کون ذمہ دار ہے، میں اس پہ ابھی نہیں جا رہا. میں تو یہ چاہ رہا ہوں، اور یہ کہ جی موجودہ حکومت 1.5 مہینے کی ہے اور پچھلی حکومت 4 سال کی تھی، اور IMF معاہدہ ہے اور اس معاہدے کے تحت ان کو تسلسل میں یہ سب کچھ کرنا ہے. یہ بات کی بات ہے، یہ بحث ہوگی تو بات کی جائے گی. میں جو امپورٹنٹ بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اگر اس وقت پاکستان واقعی معاشی تباہی کی طرف جو ہے اور پاکستان دیوالیے کی طرف جا رہا ہے، تو پھر کیا اس پاکستان میں ابھی بھی اشرافیہ کو جو ہے وہ 2 سے 3 ارب روپے کی مراعاتیں دی جائیں گی؟ غریب عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے یہ مراعاتیں دی جائیں گی. کون کون سی ہیں میں آپ سے سامنے رکھ دیتا ہوں. ہو سکتا ہے بہت سی مراعاتیں ان میں شامل نہ ہوں. 25,000 سے زیادہ، لیکن اس سے بھی زیادہ لوگ ہیں، اس سے بھی زیادہ ہیں، لیکن میں نے بہت کنزرویٹو ہو کر سوچا ہے کہ 25,000 اشرافیہ ہے. 22 کروڑ عوام، بلکہ 25 کروڑ عوام ہے، سینسس میں 22 کروڑ ہیں. تو 25,000 اشرافیہ کی اگر آپ عیاشیاں بند کر دیں آج، اور ان میں عیاشی کیا ہے، ایک افسران کے پاس 4 بڑی بڑی گاڑیاں ہیں. آپ کہیں تو میں لسٹیں بھی دینا شروع کر دوں. اور ان گاڑیوں میں مفت پیٹرول ڈالا جاتا ہے، اور انہی افسران کو مفت بجلی بھی ملتی ہے، انہی افسران کو مفت گیس بھی ملتی ہے، ڈرائیور بھی ملتا ہے، کوک بھی ملتے ہیں، مالی بھی ملتا ہے، میڈیکل فری ملتی ہے. اس میں MNAs بھی لے لیں، MPs بھی لے لیں، منسٹرز بھی لے لیں، ان سب کو بھی شامل کر لیجئے. اور ان لوگوں کی جو اوپر تنخواہیں ہیں وہ 15 لاکھ، 20 لاکھ، 25 لاکھ، 30 لاکھ، 45 لاکھ تک ہے کچھ اداروں کے لوگوں کی. اب اسٹیٹ بینک کا ہی لے لیجئے، آپ ذرا معلوم کریں کہ ان کے گورنر کی تنخواہ اور ان کی مراعاتیں کیا ہیں. میں اس وقت انڈیویجول بات نہیں کرنا چاہ رہا. تو یہ جو میڈیکل فری، پاکستان سے باہر میڈیکل ٹریٹمنٹ وہ فری، ایئر ٹکٹ ڈومیسٹک فری، انٹرنیشنل ایئر ٹکٹ وہ فری، اس کے علاوہ پلاٹ فری، اس کے علاوہ آپ کے ٹیلی فون فری، بجلی فری، لگژریس گاڑیاں، انکریمنٹس اینڈ اچیومنٹس. اچھا، ہاؤس الاؤنسز، اگر ایک آدمی 25 لاکھ کی تنخواہ لے رہا ہے تو اس کو 5 لاکھ ہاؤس الاؤنسز آپ دے رہے ہیں. اور ایک پاکستان کا شہری جس کے ٹیکس چھینتے ہیں یہاں پہ 32 ٹیکس آپ اس کے لگاتے ہیں، انڈائریکٹ ٹیکس جو سیلز ٹیکس کے صورت میں ہوتا ہے. وہ پانی نہ بھی پیے، وہ ماچس صبح خریدتا ہے تو اس میں بھی ٹیکس دیتا ہے، ایک تیلی پہ ٹیکس دیتا ہے. وہ اگر 25,000 کماتا ہے تو وہ بجلی بھی اس پیسوں سے دیتا ہے، گیس بھی اس پیسوں سے دیتا ہے. وہ ہاؤس الاؤنسز اپنا، یعنی ہاؤس الاؤنسز کا مطلب ہے وہ اگر رینٹ دیتا ہے اپنا تو اسی پیسوں سے دیتا ہے، تعلیم بھی اسی پیسوں سے ہے. آپ کے ہاں تو تعلیم بھی مفت ہے. تو کیا وزیر اعظم صاحب، میں اس بحث پہ ابھی نہیں جاتا، شہباز شریف صاحب، کہ آیا آپ 1.5 مہینے کی ایک نئی حکومت ہے، یہ جو آپ پر پریشر آیا ہے اور تسلسل کہتے ہیں لوگ کہ یہ اس IMF کا ایگریمنٹ ہے 2021 کا، میں اس بحث میں ابھی نہیں جا رہا. تھوڑی دیر کے لیے ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ جناب آپ کو ایسی اکانومی ملی، لیکن کیا یہ فوری طور پر ان چیزوں کو، عیاشیوں کو، اشرافیوں کی عیاشیوں کو آپ بند نہیں کر سکتے، جس سے 3 سے 4 ارب، کہیں 2 سے 3 ارب وابڈا کے الیکٹریسٹی کے حوالے سے ہی کتنے لوگوں کو جو بجلی جاتی ہے وہ بند کر دیں. گیس کے حوالے سے کتنے لوگوں کو جو گیس جاتی ہے، جو PSO اور ناردرن اینڈ ساؤدرن انفنا ایریا ہے، اگر وہ عیاشی اور ان کی تنخواہیں 10 لاکھ، 15 لاکھ، 20 لاکھ، تو میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ کیا اگر یہ آپ عیاشیاں بند کر دیں فوری طور پر، وقتی طور پر، کہ جب تک پاکستان کی معیشت بہتر نہیں ہوتی ہے، تو اس میں 3-4 ارب روپے آتے ہیں جو آپ اپنی عوام کو، غریب عوام کو
اس کا فائدہ دے سکتے ہیں. اس سے تو آپ نکل نہیں سکتے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب, اس سے آپ نہیں نکل سکتے. باقی رہی بات جو دوسری ہے کہ آیا آپ کو جو معیشت ملی ہے وہ تباہی کے دہانے پر ملی ہے, اس آئی ایم ایف کا ایگریمنٹ ہے, تسلسل ہے, آپ مجبور ہیں بڑھانے کے لیے, نیو ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا. آئی ایم ایف ایگریمنٹ کرتی ہے نہ عمران خان سے نہ شہباز شریف سے, وہ ایگریمنٹ کرتی ہے پاکستان کی حکومت سے. حکومت میں اگر افراد چینج ہو جائیں, پارٹی چینج ہو جائے, تو آئی ایم ایف اپنے ایگریمنٹ کو تبدیل نہیں کرتی ہے جب تک کہ ایکسپائر نہ ہو. ہم سب آپ کی بات مانتے ہیں, لیکن یہ اشرافیوں کو جو آپ نے قدغن کرنا ہے, اس سے آپ بری الذمہ نہیں ہے. چند اور ایشو ہیں. ملک آگے بڑھانے کے لیے گرینڈ ڈائلیکٹس کی ضرورت ہے, میثاق معیشت کی ضرورت ہے, وزیر اعظم کہہ رہے ہیں. موجودہ حکومت کو مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے. سیاسی استحکام کے لیے اپوزیشن کا بھی بہت بڑا رول ہے, کیونکہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کے بجائے کے بغیر معاشی استحکام نہیں آ سکتا. اور معاشی استحکام پی ایم ایل این یا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ یا ان کے کارکن کا مسئلہ نہیں ہے, پی ٹی آئی کے لوگوں کا بھی ہے اور پورے پاکستان کا بھی ہے. تو اس میں اپوزیشن کا کیا رول ہوگا؟ قومی اسمبلی میں عمران خان کے خلاف بیان کی مذمت آئی ہے, اور پھر جوائنٹ چیف آف اسٹاف نے بھی اس ایشو کو بور اٹھایا. وقت ملا تو اس پہ بھی بات کریں گے. میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں, ندیم افضل چند صاحب, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی, آپ کا شکریہ. میاں محمود الرشید صاحب, سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف, آپ کا بھی شکریہ. سینیٹر مشتاق احمد, سینئر رہنما جماعت اسلامی, آپ کا شکریہ. ندیم افضل چند صاحب, ملک کو آگے بڑھانے کے لیے گرینڈ ڈائیلاگز کی ضرورت ہے, میثاق معیشت کی ضرورت ہے. تمام سیاسی جماعتیں تو آپ کے ساتھ ہیں, ماں سوائے ایک پی ٹی آئی یا شاید یہ جماعت اسلامی, باقی تو سب آپ کے. تو گرینڈ ڈائیلاگز کس سے کرنے چاہ رہے ہیں, میثاق معیشت کس سے کرنا چاہ رہے ہیں سر آپ؟ تھینک یو ڈاکٹر صاحب, بڑی مہربانی. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, میرے خیال میں جو گرینڈ ڈائیلاگ کی اس وقت ضرورت ہے, اس وقت ملک میں جو غیر یقینی صورتحال ہے اور بنائی گئی ہے, ایک ایسی کیوس پیدا کیا ہے, بزنس مین ہو یا کاشتکار ہو یا کوئی نوکری پیشہ بندہ ہو, اور پھر اوورسیز پاکستانیوں میں بھی. تو میرے خیال میں اس میں پولیٹیکل فورسز کی ذمہ داری ہے. کسی اور نے لا کے وہ بٹھانے والے زمانے گئے کہ ہم کہیں کہ ہر وقت ہمیں کوئی اور ہی ٹیبل پہ بٹھائے اور ہم بیٹھ کے آپس میں بات کریں. تو میرے خیال میں اب ہمیں بیٹھ کے آپس میں بات کرنی چاہیے اور کچھ رولز آف گیمز طے کرنے چاہیے. ورنہ جس کی بھی حکومت آئے گی, ہر 3-4 سال بعد ایک کوئی لانگ مارچ لے کے نکل آئے گا, کوئی جتھے آ جائیں گے, اور پھر اسی طرح کوئی مذہب کارڈ کو استعمال کرے گا, کوئی کسی اور کارڈ کو استعمال کرے گا. تو میرے خیال میں یہ چیزوں کے لیے جس طرح چارٹر آف ڈیموکریسی پہ سائن ہوئے, بڑی نفرتیں تھیں, 1988 والا 90 والا دور دیکھ لیں, اور اس کے بعد پھر ایسے دور بھی آئے کہ آپس میں کم از کم مل کے بیٹھ کے بات کرنے کی باری آئی. ورنہ بڑی وکٹمائزیشن ہوئی تھی, بہت پولرائزیشن ہوئی تھی, بہت نفرتیں تھیں, شاید اتنی آج تک نہیں ہے جتنی اس وقت تھی. تو میرے خیال میں اب بھی, کیونکہ پی ٹی آئی بھی ایک قومی جماعت ہے اس وقت, اور ایک تیسری جماعت ہے, باقی بھی جماعتیں ہیں, تو میرے خیال میں سب جماعتوں کے ساتھ مل کے معیشت کے معاملے میں, ریفارمز کے معاملے میں, جوڈیشل ریفارمز بڑے ضروری ہیں کہ اس ملک میں اس وقت عدل کا فقدان ہے. تو عدل کے لیے اور معیشت کے لیے کی بہتری کے لیے اور ریفارمز کے لیے ڈائیلاگ ہونا بہت ضروری چیز ہے. میں میاں محمود الرشید صاحب کی طرف آنا چاہوں گا. میاں محمود الرشید صاحب, مجھے یاد ہے کہ جب آپ کی حکومت تھی تو پارلیمنٹ میں شہباز شریف صاحب لیڈر آف اپوزیشن نے اور بلاول بھٹو نے کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ جی حالانکہ آپ کی حکومت سلیکٹڈ حکومت ہے, لیکن ہم اس پارلیمنٹ کا حصہ بنے ہیں اور معیشت کو بہتر کرنے کے لیے ہم آپ کو ہر طرح کا سپورٹ کرنے کو تیار ہیں. لیکن آپ نے اس وقت ان کو انکار کیا تھا. آج آپ اپوزیشن پہ ہیں, لیکن حکومت آپ کو گرینڈ ڈائیلاگز کے لیے بلا رہی ہے, کیونکہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہوگی سر تو معاشی استحکام ہوگا, اور یہ ایک قومی مسئلہ ہے. کیا کہیں گے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, جس طرح سے
ہماری منتخب حکومت کو یہ ایک انٹرنیشنل اشاروں پہ گرایا گیا اور فارغ کیا گیا. ہم سے پہلے 2 ٹینیور پیپلز پارٹی کو اور مسلم لیگ این کو ملے, انہوں نے اپنے ٹینیور مکمل کیے. ہمارے ساتھ یہ خصوصی شفقت جو ہے یہ کی گئی کہ ہر حال میں انہیں حکومت سے نکال باہر کرنا ہے, اور ڈنڈورا پیٹا گیا کہ معیشت کی تباہی جی, معیشت برباد ہو گئی ہے جی, ملک دیوالیہ ہو چلا ہے جی. یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے ساتھ پچھلے 6 ماہ سے میڈیا کے اندر اور ہر جگہ یہ پروپیگیٹ کیا گیا, یہ پرسپشن بنانے کی کوشش کی گئی کہ یہ اناڑی ہے جی, انہیں چلانی نہیں آئی جی, انکمپیٹنٹ ہیں جی. یہ تو ہر طرف سے جو ہے نا انہوں نے واویلا مچا کے ایک کوشش کی کہ اس طرح کا تاثر پیدا کیا جائے. بالکل بھی میں یہ سمجھتا ہوں اگر ہماری حکومت کو چلنے دیا جاتا جس طرح ماضی میں ان دونوں بڑی پارٹیوں کی حکومتوں کو ٹینیور مکمل کرنے کا موقع ملا. گزارش یہ ہے کہ ہماری حکومت جو تھی اس کا گروتھ ریٹ اتنے برے حالات میں بھی 5.8% یعنی 6% کے قریب تھا کووڈ کے باوجود. یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے, یہ میں نہیں کہہ رہا, تمام اداروں نے کہا, اسٹیٹ بینک نے کہا. اس کے بعد آپ ایکسپورٹ کی طرف آئیے کہ صرف اوور آل ایکسپورٹ ہماری یہ اس سال کے اینڈ تک یہ 31 ارب ڈالر تک جا رہی ہے, جو ایک ریکارڈ ہے پاکستان کی ہسٹری کے اندر. اور اس میں صرف ٹیکسٹائل سیکٹر کی ایکسپورٹ جو ہے وہ 20 ارب ڈالر سے متجاوز ہے. آپ ٹیکسٹائل انڈسٹری والوں سے پوچھیں, وہ کہتے ہیں جی پچھلے 70 سال میں ہمیں اس طرح کا بوم نہیں ملا جو پچھلے 3 سال میں ملا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایف بی آر کی طرف سے آپ دیکھ لیں ریونیو کلیکشن, کہ جب یہ حکومت ہماری آئی تو 3,500 روپے اس کی کلیکشن تھی, انکم تھی, اور ہم نے 3 سالوں کے دوران اس کو 5,600 ارب روپیہ تک کیا, اور اس سال ہمارے ٹینیور مکمل ہونے تک یہ ڈبل ہو جانی تھی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر لحاظ سے یہ بہتر اشاریے تھے ہمارے, اور معیشت جو ہے وہ بڑی بہتر طریقے سے ٹیک آف کرنے کی پوزیشن میں جا رہی تھی. یہ آئل کی بات ہوئی, اور ہم نے رشیا کے ساتھ پاکستانی عوام کے لیے, پاکستانی قوم کے لیے کہ مہنگائی کا بوجھ عوام کے اوپر نہیں پڑے گا, ہم نے سستے تیل کی بات کی, وہاں پر 30% کنسیشن پہ رشیا آمادہ ہو گیا کہ ہم آپ کو آئل سپلائی کریں گے. ہمارے پڑوسی ملک نے بلینز آف ڈالرز جو ہے وہ مودی سرکار نے اس مد میں بچائے اور اپنے عوام کو انہوں نے ریلیف دیا. ان سارے حالات کے بعد آپ کس طرح یہ توقع رکھتے ہیں کہ گرینڈ ڈائلاگ میں ہم ٹیبل پہ بیٹھ جائیں گے ان لوگوں کو کہ جن کے اوپر اتنے بڑے بڑے کرمنل کیسز ہیں, جو چوری اور ڈاکے کے ضمن میں آتے ہیں, بلینز آف روپیز کی ان کے اوپر ایف آئی آر کٹی ہوئی ہیں, وہ ضمانت پہ ہیں, ادارے انہیں کہہ رہے ہیں جی انہیں گرفتار کرنا ہے ہم نے, وزیر اعلیٰ کو بھی وزیر اعظم کو بھی. تو ان حالات کے اندر آپ ہم سے زیر زبردستی کر کے ڈنڈے کے زور پہ اور پھر کہیں جی آئیں جی بیٹھے ہمارے ساتھ گرینڈ ڈائلاگ کریں. انہوں نے یہ حکومت لے لی ہے, یہ حکومت چلائیں, انہیں مبارک ہو. عوام کی چیخیں جو ہیں وہ نکل رہی ہیں, ساری دنیا سن رہی ہے, یہ بھی سن رہے ہیں, جو آسمانوں تک جا رہی ہیں. اور جو کچھ انہوں نے پچھلے 1-1.5 ماہ کے اندر کیا اور آئندہ 1-1.5 ماہ کے اندر جو کچھ یہ کرنے جا رہے ہیں, اس کے بعد پاکستان کے عوام خود فیصلہ کر لیں گے کہ آیا کون سی حکومت بہتر تھی, کون سی لیڈرشپ بہتر تھی. ہم اس کو مسترد کرتے ہیں ان کے اس بات کو کہ آئیں جی بیٹھ کے ہم ڈائلاگ کریں. کس سے ڈائلاگ کریں, کس منہ سے ڈائلاگ کریں, کس طرح سے انہوں نے ہمیں پچھاڑا ہے. اور اب اس کے بعد آپ توقع رکھتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی گرینڈ ڈائلاگ کریں گے. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ یہ امپورٹڈ حکمران کسی طور پر بھی یہ جائز طریقے سے اقتدار میں نہیں آئے, یہ جلد از جلد فارغ ہوں, ٹرانسپیرنٹ انتخابات ہوں, اور جو منتخب حکومت آئے گی وہ بیٹھ کر گرینڈ ڈائلاگ کی بات کرے. ان کے ساتھ ہم ٹیبل پر بیٹھنے کے لیے تیار ہوں گے. ٹھیک ہے سر. میں آتا ہوں سینیٹر مشتاق احمد صاحب. مشتاق صاحب, اس ایشو کے اوپر میں نے دونوں کا پوائنٹ آف ویو آپ نے سنا ہے.
کیا کہتے ہیں سر؟ یہ قومی مسئلہ ہے سر، معاشی مسئلہ قومی مسئلہ ہے، یہ پاکستان کا میٹر ہے، دونوں کا پوائنٹ آف ویو آپ نے سنا ہے، کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اکانومی کی جو صورتحال ہے، یہ جو اس حالت پہ پہنچی ہے جو بالکل تباہی و بربادی کے دہانے پر ہے، تو اس میں تمام سابقہ حکومتیں ذمہ دار ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ تقریباً ہم 20 پروگرام کے لیے IMF کے پاس گئے ہیں، اور یہ جو موجودہ حکومت ہے، یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ معاہدہ گزشتہ حکومت نے کیا تھا، اور اس معاہدے میں کھل کر لکھا ہوا ہے کہ ہم 30 روپے تک لیٹر پیٹرول کی قیمت بڑھائیں گے، 30 روپے تک لیٹر ڈیزل کی قیمت بڑھائیں گے، اسی طرح سبسڈیز جتنی بھی غریبوں کو دی جا رہی ہے وہ ختم کریں گے۔ تو اصل مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے حکمران جو بھی رہے ہیں، انہوں نے FATF کی غلامی کی ہے، انہوں نے IMF کی غلامی کی ہے، اور انہوں نے پاکستان کے مفاد میں معاشی ایجنڈا لے کے چلنے کے بجائے ہمیشہ سے استعمار اور جو سامراج ہے، IMF ایک استعمار ہے، IMF ایک سامراج ہے، اس کے ایجنڈے کو لے کے چلیں۔ آپ نے وزیر اعظم کی گرینڈ ڈائیلاگ کی بات کی یا چارٹر آف اکانومی کی بات کی، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس چارٹر آف اکانومی سے ان کی مراد کیا ہے؟ کیا وہ IMF کی غلامی سے پاکستان کو نجات دلانا چاہتے ہیں؟ کیا وہ پاکستان کو سودی معیشت سے اور قرضوں کی معیشت سے، جس پہ ہماری تقریباً 3,000 ارب روپوں سے زیادہ جو ہیں وہ سالانہ جا رہا ہے، کیا اس سے قوم کو نجات دلانا چاہتے ہیں؟ یہ جو آپ نے بات کی اشرافیہ کو مراعات کی، UNDP تو کہتی ہے کہ 17.4 ارب ڈالر یہ اشرافیہ سالانہ مراعات لے رہی ہے، جو پاکستان کے ٹوٹل جمع شدہ ٹیکسوں کا 50% ہے۔ یہ اشرافیہ کون ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس میں نمبر 1 پر کارپوریٹ سیکٹر ہے، نمبر 2 پہ بڑے بڑے زمیندار اور جاگیردار ہیں، اور نمبر 3 پہ ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اور آپ کو یہ جان کے حیرت ہوگی کہ ہمارے ٹیکس جہاں سے جمع ہو رہے ہیں، 60% ٹیکس ہمارے انڈائریکٹ ہے، یعنی غریب لوگ دیتے ہیں، ٹافیوں میں دے رہے ہیں، بسکٹ میں دے رہے ہیں، دودھ میں دے رہے ہیں، ہر استعمال کی چیز میں دے رہے ہیں، اور صرف 40% ٹیکس جو ہیں وہ ہمارے اشرافیہ دے رہے ہیں۔ ٹیکس ٹو GDP ریشو جو ہماری جو ڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے اس کی شرح شرمناک حد تک کم ہے۔ تو جو ان کی جو چارٹر آف اکانومی ہے یا جو گرینڈ ڈائیلاگ ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ کیا ان اشرافیہ کے اوپر کٹ لگانا ہے؟ کیا سودی معیشت کو ختم کرنا ہے؟ کیا IMF کی غلامی سے نجات دلانا ہے؟ اور کیا غریب عوام کو مہنگائی کے اس غضب سے نجات دلانا ہے؟ مہنگائی کا آپ دیکھ لیں کہ پیٹرول کی قیمت جب آپ 60 لیٹر بڑھاتے ہیں ایک ہفتے کے اندر، بجلی کی قیمت 11 روپے یونٹ بڑھاتے ہیں، آپ کوکنگ آئل 213 روپے فی لیٹر بڑھا رہے ہیں، اور آپ گھی جو ہے وہ 208 روپے فی کلو بڑھا رہے ہیں، اور آپ 20 کلو تیلے کا جو آٹے کا تیلا ہے وہ 300 روپے جو ہے وہ بڑھا رہے ہیں، اور آپ گیس کی قیمتوں میں 45% اضافے کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ تو یہ تو آپ غریب کو مار رہے ہیں۔ ایک طرف تو غریبوں کے لیے یہ اقدامات ہیں، اور جو اشرافیہ ہے جس کی آپ نے تفصیل کھینچی ہے، گریڈ 19 گریڈ 20 گریڈ 21 گریڈ 22 کے افسروں کو کنوینس الاؤنس ملتا ہے 1 لاکھ روپے تک۔ وہ کوئی سرکاری گاڑی نہیں رکھ سکتی، لیکن آپ سرکاری افسروں کو دیکھ لیں، ان کے پاس لینڈ کروزر ہے، ان کے پاس ویگو ہے۔ آپ دیکھ لیں وزراء کے جو پروٹوکول کلچر ہے۔ آج میں خود جب آپ کے اس پروگرام سے پہلے نیچے گیا تھا، ایک وزیر کے ساتھ میں نے پارلیمنٹ لاجز کے اندر 3 گاڑیاں پروٹوکول کی پولیس کی دیکھی ہے، پولیس کی 3 گاڑیاں۔ تو ایک طرف تو عوام کے لیے یہ مہنگائی کے تحفے ہیں، دوسری طرف جو اشرافیہ ہیں اور جو رولنگ ایلیٹ ہیں وہ عیش و عشرت کر رہے ہیں۔ تو اس صورت میں کوئی ابہام جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہا ہے، کوئی کلیئرٹی ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ گرینڈ ڈائیلاگ سے یا جو چارٹر آف اکانومی ہے ان سے مراد اس کی کیا ہے۔ تو پہلے وزیر اعظم صاحب تو یہ بتائیں کہ کیا وہ اپنے وزراء، پارلیمنٹیرینز، جرنیلز، ججز اور بیوروکریسی اور اشرافیہ کے مراعات پر کٹ لگانا چاہتے ہیں، پاکستان کو IMF کی غلامی سے نجات دلانا چاہتے ہیں، پاکستان کو سودی اور قرضوں کی معیشت سے نجات دلانا چاہتے ہیں؟ وہ کیا چاہتے ہیں؟ کس چیز کے اوپر وہ گرینڈ ڈائیلاگ کرنا چاہتے ہیں؟ ان کی معیشت کا نقشہ کیا ہے؟ ان کی ترقی کا روڈ میپ کیا ہے؟ وہ مسائل کی نشاندہی کیسے کرتے ہیں؟ اس کے بعد بات ہوگی کہ یہ جو گرینڈ ڈائیلاگ ہے یا جو چارٹر آف اکانومی ہے اس پہ کیا موقف اختیار کیا جائے۔
ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا ناظرین. ایک چھوٹا سا بریک لیں گے پھر واپس ہیں. ندیم افضل چند صاحب، بہت سارے سوالات آپ کے پاس آ گئے ہیں، میں بھی لیے بیٹھا ہوں. مجھے امید ہے کہ آپ اس کا تفصیل سے جواب دیجئے گا. سوچ لیجئے اس وقت تک جب تک میں بریک پہ جا رہا ہوں. ایک چھوٹا سا بریک پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی ندیم افضل چند صاحب، واحد 2 سیاسی جماعتیں آپ سے باہر ہیں، اہم ترین سیاسی جماعتیں اور اسٹیک ہولڈر جو مین ہیں وہ آپ کے ساتھ ہے، حکومت کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. پھر بھی آپ پی ٹی آئی کو اور جماعت اسلامی کو اپنے گرینڈ الائنس کا حصہ بنانا چاہتے ہیں، میثاق معیشت کا. لیکن آپ نے جواب سن لیا پی ٹی آئی کا، انہوں نے بالکل ہی ریجیکٹ کر دیا آپ کے اس ریکویسٹ کو، اس میثاق کو. اب آئیے آپ اس کے اوپر میں آپ کا کمنٹس لینا چاہوں گا. لیکن جو دوسرا پوائنٹ ہے جناب مشتاق صاحب کا، انہوں نے بڑا زبردست بات کی سر. انہوں نے کہا کہ کیا ہے سر آپ کا اہداف کیا ہے جو یہ گرینڈ ڈائیلاگس کریں گے پی ٹی آئی کو، جماعت اسلامی کو بٹھا کے. 13-14 جماعتیں آلریڈی آپ حکومت کا حصہ ہیں. کیا اہداف ہے؟ کیا آپ کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے آپ کے پاس سلوشن ہے وزیر اعظم کے پاس، جس میں ان سیاسی جماعتوں کو بھی اگر آپ شامل کر لیں گے تو وہ بہتر معیشت ہو جائے گی؟ یا ان کو شامل کرنے کا مقصد صرف اور صرف یہ تو نہیں ہے کہ آپ اپنی حکومت کو پرولونگ کرنا چاہتے ہیں؟ جی ندیم افضل چند صاحب. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جہاں تک حکومت کا تعلق ہے وہ تو اپنی آئینی مدت پوری کرے گی، اور کوئی ساتھ ہو یا نہ ہو، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ شہباز شریف صاحب ڈیلیور کیا کرتے ہیں اور وہ کس طرح ملک کو معاشی بحران سے نکالتے ہیں. اور جو بیڈ گورننس ہے اس وقت، جو بیوروکریٹک ریفارمز جو چاہیے، جو لوکل باڈیز کی ریفارمز چاہیے، جو فارن پالیسی کے اوپر ہم تنہائی کا سے شکار ہیں، اس میں بہتری کے لیے جس طرح بلاول صاحب کوشش کر رہے ہیں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں جو ضرورت ہے. رہ گئی بات، ابھی یہ تو ایک میڈیا پہ چلا ہے، پرائم منسٹر نے یا اتحادی جماعتوں نے جو حکومت میں ہیں، ابھی یہ انہوں نے ٹی او آرز تو انہوں نے بتانے ہیں یا ڈائریکٹ انہوں نے ایک لیڈرشپ لیول پہ بات آئے گی کہ کیا ہدف کیا ہے. یہ بات آپ کی ٹھیک ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا ہدف اس وقت سیاست نہیں ریاست کا ہے، کہ ریاست کو کیسے سنبھالنا ہے، ہم نے عام آدمی کی زندگی کیسے تبدیل کرنی ہے. اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ لوگ ہمیں ووٹ بھی دیتے ہیں لیکن گالیاں بھی نکالتے ہیں. لوگ پولیٹیکل جماعتوں کے اوپر لوگوں کا اعتماد کم ہوتا جا رہا ہے. ہم نے لوگوں کو اعتماد کو بحال کرنا ہے، اور بحال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ٹھیک ہے ہر کسی کا اپنا اپنا مینیفیسٹو ہے، اپنی پالیسیز ہوتی ہیں، لیکن سیاست صرف اقتدار کے لیے نہیں کی جاتی. سیاست صرف الیکشن جیتنے کا یا ہارنے کا نام نہیں ہے، وہ ایک نظریہ ہوتا ہے. ایک آپ پارٹی کے ساتھ وابستہ ہے، وہ پارٹی کا ایک رول ہوتا ہے پالیٹکس میں. دیکھ لیں جماعت اسلامی کی سیٹیں اس وقت کم ہوگی، لیکن ان کا ایک رول ہے. اے این پی کی اس وقت قومی اسمبلی میں کتنی سیٹیں ہیں؟ بہت تھوڑی ہیں جتنی سابقہ، لیکن ان کا بھی ایک رول ہے. تو میں سمجھتا ہوں جب ساری جماعتوں کو آپ ایک اہمیت دیں گے تو یقیناً جو ملک میں ایک ٹھہراؤ آئے گا، عام آدمی سوچے گا کہ یہ پولیٹیکل کلاس تو اب ہمارا، ان کا ایجنڈا ہماری بھلائی ہے، اس ملک کی بہتری ہے. تو یقین جانیے نہ سٹاک ایکسچینج کا یہ حال ہوگا، اور نہ جو سرکولر ڈیٹ، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، جو ہم اس وقت جن مسائل کا شکار ہیں، یہ مسائل بہتر ہو جائیں گے. باقی فگرز کی لڑائی، میاں صاحب میرے بڑے ہیں، بزرگوں کی جگہ ہیں، انہوں نے فگرز دیے ہیں آپ نے پچھلی حکومت کے، بہت سارے فگر ٹھیک بھی ہوں گے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا عوام تک وہ پہنچے فگر کی وہ جو گیم ہے وہ عوام تک ڈیلیور ہوئی کوئی چیز، یا گورننس کی صورت میں یا کس صورت میں بہتر ہوئی. تو میرے خیال میں اس کا جواب عوام بہتر دے سکتے ہیں. میں کیا ندیم افضل چند صاحب، میں یہاں ذرا سا، کیونکہ آپ ایگریکلچر کے بھی آدمی ہیں،
آپ ایگریکلچر کے آدمی ہیں، ذرا میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیونکہ ابھی میں پڑھ رہا تھا کہ آپ کے ایک بہت ہی اہم اخبار ہے، اس میں اس معروف ترین بین الاقوامی میگزین ہے دی اکنامسٹ، اس میں پاکستان کی ایگریکلچرز کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ان کی زمینیں جو ہیں، جو ایگریکلچرز کی ہیں، اس میں پلازے بن گئے ہیں اور انہوں نے 5 سال کا دیا ہے. اس کا مطلب ہے پی ٹی آئی بھی ہے اور پچھلی حکومت بھی شامل ہے. تو سر اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فوڈ، خاص طور پہ جو فوڈ ہے یعنی گندم ہے، اس کا بڑا سیریس قحط کے حالات پیدا ہونے والے ہیں. کیونکہ آپ ان چیزوں کو بہت قریب سے دیکھتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اس پہ روشنی ڈالیں کہ آیا واقعی یہ صحیح بات ہے یا یہ بھی ایک پروپیگنڈا ہے. کیا کہتے ہیں سر؟ دیکھیں جی، بالکل بات ٹھیک ہے، اور عمران خان صاحب نے اعلان بھی کیا تھا کہ ہم زرعی زمینوں پر ہاؤسنگ سوسائٹیاں بند کریں گے. ایک اچھی خبر تھی، میں خود اس ڈسکشن میں شامل تھا. میاں صاحب بھی ہاؤسنگ منسٹری کو دیکھتے رہے، یہ میرے سے بہتر جانتے ہیں. پاکستان میں آپ بڑے بڑے شہروں کے ساتھ چلے جائیں، وہ جو فوڈ باسکٹس ہوتی تھی جہاں سبزیوں سے لے کر گندم تک، اس وقت ملک کو فوڈ سیکورٹی کا بڑی سیریس تھریٹ ہے. پچھلے اتوار میں کرونا میں، کووڈ میں، ہر سیکٹر کو ریلیف دیا گیا 1200 ارب روپے کا. واحد زراعت ایک ایسا شعبہ تھا جس کو کوئی ریلیف نہیں دیا گیا. اور اب آپ یقین جانیے، دیکھیں پیپلز پارٹی کے دور میں جب نون لیگ کی حکومت تھی، پیپلز پارٹی مشرف کی حکومت میں 2 خرب کی گندم امپورٹ کی جاتی تھی. پیپلز پارٹی کی حکومت آئی، صرف گندم کی قیمت بڑھانے سے، کچھ پالیسی چینج کرنے سے ہمارا ملک اگلے 7-8 سال کے لیے گندم میں سرپلس ہو گیا. ہم ایکسپورٹ کرتے رہے، ہم افغانستان کو فیڈ کرتے رہے، اور آج پھر دیکھ لیں کہ ہم کتنے اربوں کی گندم باہر سے منگوا رہے ہیں، اور یہ غلط پالیسیوں کی وجہ سے. اور ہاؤسنگ سوسائٹیز کا تو جو المیہ ہے، یقین جانیے اس وقت اگر جس طرح پانی کی کمی ہو رہی ہے، جس طرح ہماری زرعی زمینیں، قیمتی زمینیں جو نہری پانی بھی ہے جن کا، وہ زمینوں پہ بھی ہم ہاؤسنگ سوسائٹیاں بنا رہے ہیں، اور ایک کمپٹیشن ہے. بڑے بڑے طاقتور لوگ، طاقتور ادارے اب ہاؤسنگ کے بزنس میں ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ اور ہم صرف ڈسکس ہی کر سکتے ہیں، میرے خیال میں اس کو روک تو کوئی نہیں سکتا، لیکن اب عوام کا سوشل پریشر ہی ہے کہ اس کے اوپر اس کو روکے، اور یقیناً یہ رکنا چاہیے. ہمیں بلڈنگ جو ہے نا وہ سر 30 سیکنڈ دوں گا آپ کو، 30 سیکنڈ. آپ نے بات بتا دی اور اپنی مجبوری بھی ظاہر کر دی. حکومت آپ ہیں، ریاست آپ ہیں، اختیار آپ ہیں، طاقت آپ ہیں. اب میں صرف 30 سیکنڈ آپ کو دوں گا، صرف اس کے اوپر کمنٹس کریں تاکہ میاں صاحب کی طرف میں جاؤں کہ یہ جو ایک ریکویسٹ تھی عوام کی، جو کہ اب سوشل میڈیا میں یہ بہت تیزی سے آ رہا ہے، جس کو مشتاق صاحب نے تو 17.4 کا حوالہ دیا ہے. میری جو کیلکولیشن تھی وہ 3 سے 4 ارب، کہیں ملا کے 8 ارب ہوتی ہے. تو یہ جو اشرافیہ کو جو مل رہا ہے فیسلٹیز، یہ سر بند ہونا چاہیے. یہ تو اختیار ہے نا آپ کی حکومت کے پاس. 30 سیکنڈ میں سر. دیکھیں جی بالکل اختیار ہے، لیکن بدقسمتی سے مجھے نہیں لگتا کہ یہ وہ اشرافیہ کو ہاتھ ڈالا جا سکے. نہ پچھلی حکومتیں اشرافیہ کو ہاتھ ڈال سکیں، صرف تقریروں کی حد تک ہاتھ ڈالا گیا. دیکھیں اس ملک میں بڑے بڑے سرکاری اداروں کے ایروپلینز ہیں، جہاز ہیں. بھائی کیا ضرورت ہے ان کو جہازوں کی؟ سوئمنگ پولز کے، میں تو پی ایس سی کا چیئرمین رہا ہوں، سوئمنگ پول کے پانی گرم کرنے پہ بھی آپ بجلی کی سبسڈی دے رہے ہیں یہاں سے اداروں کو بھی. یہ بالکل حقیقت ہے کہ اشرافیہ قربانی نہیں دیتی عوام کے پیسوں کے اوپر. اپنے پیسوں کے اوپر شاید اپنی لائٹ تو بجھا دیں، لیکن آپ سرکاری دفتروں میں جائیں، بابو صاحب نہیں ہوتے دفتر میں اور کمرے کا اے سی چل رہا ہوتا ہے. گاڑیاں 4 اگر پیٹرولیم منسٹری ہے تو 7 او جی ڈی سی ایل کی، ایس این جی پی ایل کی، ایس ایس جی کی گاڑیاں بھی افسروں نے لی ہوئی ہیں، اور خود مانیٹائزیشن بھی لے رہے ہیں. 80 ہزار روپیہ، 1 لاکھ روپیہ مانیٹائزیشن کا گاڑیوں کا لے رہے ہیں. لیکن ساتھ سرکار کی گاڑیاں جو پول میں کھڑی ہوتی ہیں، وہ پول سے لے کے اپنے گھروں میں بھی جا رہے ہیں اور مانیٹائزیشن بھی لے رہے ہیں، ہاؤس الاؤنسز بھی لے رہے ہیں، پیٹرول بھی لے رہے ہیں، سب چیز بھی لے رہے ہیں. بڑی زبردست بات کریں. لیکن آپ حکومت ہیں، حکومت سے التجا ہے، آپ نے بھی ایکسپٹ کیا. میاں صاحب کیونکہ وقت کم ہے ورنہ میں اور ڈیٹیل میں بات کرتا. میاں صاحب
جی 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 کچھ جملہ اگر آپ کا ہے تو جلدی سے میں بول فوراً دیں سر. فیصلہ کروں. اگر میں اس حد تک حکومت ہوتا تو یہ 2 دن کا کام تھا, 2 دن سے آگے کام نہیں ہے یہ بڑا. سر اس سے آپ نکل نہیں سکتے کہ یہ آپ کی حکومت ہے, معذرت کے ساتھ. اب میں آتا ہوں آگے. میاں صاحب, گندم ایگریکلچر کے حوالے سے ایگریکلچرز کے حوالے سے سر 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہاؤسنگ ہے, یہ تو اکنامکس کی رپورٹ ہے اور انہوں نے پورا ایکڑ بتایا, میں ڈیٹیل میں بھی نہیں دے سکتا, اور اس میں آپ کی حکومت کا بھی ذکر ہے اور پچھلی حکومت کا بھی ہے. اور ایک اور بات ہے جو آپ کی حکومت پہ انہوں نے پوائنٹ اٹھایا ہے کہ یہ جو آپ نے جو آپ کے کسان ہیں ان کو آپ نے بھکاری بنا دیا ہے سر, 2-2 ہزار روپے دے کر انہوں نے کام چھوڑ دیا ہے. اب پہلے تو یہ اپنے زمین کو بھی کاش کرتے تھے اور دوسری کی زمین کو بھی کاش کرتے تھے, اب تو زمین بنجر پڑی ہے اور ان کو 2000 مل جاتا ہے. تو سر یہ جو گندم کی امپورٹ ہے اور آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے اور اب جو حالات ہیں تو یہ قحط نہیں پڑے گا سر؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوئی راتوں رات شہروں کی زمینوں کے اوپر 2 ہیکل قسم کی بڑی بڑی کالونیز نہیں بنی. یہ پچھلے 10 سال میں میاں شہباز شریف جب چیف منسٹر تھے, ان پلانڈ مشروم گروتھ کی طرح لاہور سمیت اب لاہور تقریباً 70 کلومیٹرز کے ریڈیس پہ پھیل گیا ہے, جو مینیجیبل ہی نہیں رہا پریکٹیکلی. کسی نے نہیں اس کی طرف توجہ دی, اور میں سمجھتا ہوں کریڈٹ گوز ٹو عمران خان اینڈ پی ٹی آئی گورنمنٹ کہ ہم نے پہلی دفعہ اس ایشو کو سیریسلی ایڈریس کیا. جس طرح ابھی ندیم چند صاحب کہہ رہے تھے کہ پرائم منسٹر خود فورٹ نائٹلی 15 دن کے بعد ڈائریکٹ خود میٹنگ لیتے تھے, بڑے سخت ترین قوانین بنائے, 2000 کے قریب ایف آئی آریں کاٹیں مختلف ڈسٹرکٹس کے اندر, تحصیل ہیڈ کوارٹرز کے اندر, اور ان کی اپروول کا جہاں ایک طرف سسٹم تھا اس کو بڑا انہوں نے سخت اور ٹائٹ کیا. کسی شہر کا کوئی ماسٹر پلان نہیں تھا, جو ڈی سی کا اور وہاں کے بلدیہ کے جو ذمہ داران تھے ان کا جہاں دل کرتا تھا وہاں وہ اس کی اجازت دیتے چلے جاتے تھے. ان سب کے ڈسٹرکٹس کے ماسٹر پلان بنائے گئے اور سب کو پابند کیا گیا کہ ہر شہر کے اندر, تحصیل ہیڈ کوارٹر کے اندر, قصبے کے اندر کون سی جگہ ہے کہ جہاں پر ہاؤسنگ ہو سکتی ہے اور باقی کسی جگہ پر بھی ہاؤسنگ کسی صورت میں بھی نہیں ہوگی. اور ان کو بھاری قسم کے جرمانے بھی کیے, لوگوں کو سزائیں بھی ہوئیں. اور دوسرا, ہم نے بڑے شہروں کے اندر ورٹیکل سائز پہ جو بلڈنگز ہیں انکلوڈنگ لاہور کہ ہائی رائز کی طرف ہم نے لوگوں کو بہت ہی زیادہ سہولیات یہاں پر جتنی ڈیولپمنٹ اتھارٹیز تھیں اس کے اندر ہم نے دیں اور بہت ٹرینڈ ہوا. اور آج لاہور کے اندر 200-300 ہائی رائز بلڈنگز جو ہے وہ بن رہی ہیں جو 40 پلس جن کی منزلیں ہوں گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ہماری حکومت نے تو خاطر خواہ اس کے اوپر ہوم ورک کیا, کام کیا, لیجسلیشن کی, اس کو ایگزیکیوٹ کیا, اور اس سے بڑی حد تک یہ ٹرینڈ جو ہے اس کا خاتمہ ہوا کہ آپ جہاں کوئی دیکھیں کسی آبادی سے ملحقہ زمین اور وہاں پر آپ پلاٹ کاٹیں اور وہاں پر کالونی بنا دیں. ہم نے اس پر بڑے سخت قوانین بنائے ہیں اور اس کو ہم نے روکا ہے. دوسری بات آپ نے کسانوں کی, لیکن میاں صاحب آپ سے ایک تصحیح چاہوں گا. ہمارے پاس بھی ایک رپورٹ ہے کہ 6000 انلیگل سوسائٹیز کو آپ کے دور میں بڑے منیمل چارجز پہ لیگلائز کیا گیا. تو سر یہ تو بہت بڑا ظلم ہے نا جو آپ کے دور میں کیا گیا. کیا یہ غلط ہے سر؟ کیونکہ اس میں وزیر قانون سے بھی بات ہوئی ہے. میری بات سنیں, بات سنیں, میرا چیلنج ہے کہ یہ بالکل فیک اور جھوٹی خبر کسی نے اڑا دی ہے. ہم نے انلیگل سوسائٹیز کے لیے باقاعدہ ایک کمیشن بنایا جس کے سربراہ سپریم کورٹ کے جج تھے پہلے, اور اس کے بعد انہوں نے معذرت کی تو پھر دوسرے ایک ہائی کورٹ کے جج تھے, ان کی سربراہی میں ہم نے باقاعدہ ایک کمیشن بنایا کہ کیس ٹو کیس وہ انلیگل ہاؤسنگ سوسائٹی جن کے اندر 50 یا 60% تک وہاں پر کنسٹرکشن ہو چکی ہے, گھر بن چکے ہیں, ان کو کس طرح سے ریگولرائز کرنا ہے. کوئی ایک سوسائٹی بھی ہم نے ابھی تک وہ لیگلائز نہیں کی. یہ کسی نے اگر آپ کو خبر دی ہے تو یہ غلط خبر ہے, یہ فیک خبر ہے.
دوسری میں آپ سے یہ بات کر رہا تھا لیکن سر وہ کسانوں کی بات سوسائٹیز، جی سر بولیں کسانوں پہ بولیں سر، چلیں کسانوں پہ بولیں۔ جو کسانوں کی آپ نے بات کی، میرا خیال ہے کہ پچھلی کئی دہائیوں میں کسان کبھی اتنا خوشحال نہیں ہوا جتنا خوشحال کسان پچھلے 3 سال میں تھا۔ آپ ان سے جا کے پوچھ لیجئے، ان کی جو اجناس ہیں، ان کی قیمتوں کے حوالے سے، وہ آلو ہے، وہ مکی ہے، وہ گنے کی فصل ہے، سب کو بر وقت پیمنٹس ہوئیں، اور ان کو زبردست طریقے سے تمام کسانوں کو ان کی خوشحالی کی بات آپ کس سے جا کے سروے کروا لیں، کسی بھی طرح کا سروے، کہ کسانوں کا یہ خوشحال ترین دور تھا جو پی ٹی آئی کا دور تھا، کہ جس میں ہم نے کسان کریڈٹ کارڈ بھی ایک جاری کیا کہ چھوٹے کسانوں کو ہم نے آزاد کر دیا، آڑتی اور یہ جو بیپاری تھے ان کے چنگل سے، کہ وہاں سے وہ قرض لینے پر مجبور ہوتے تھے، اور بمپر کراپس ہوئی ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی خوشحالی اس دور میں ہوئی ہے، کبھی کسان جو ہے وہ اتنا خوشحال نہیں تھا۔ تو سر کیا آپ یہ بتا سکیں گے کہ آپ کے دور میں گندم جو ہے وہ امپورٹ کیوں کیا جا رہا تھا سر؟ اس کو بھی تو ذرا بتائیں نا سر، اگر بمپر کرافٹ ہوئی ہے تو پھر کیوں امپورٹ کیا جا رہا ہے سر؟ صحیح، دیکھیں گندم امپورٹ کیوں کیا جا رہا تھا کہ ماضی کے اندر اس طرح کی بے دکی پالیسیز ہوئیں کہ گندم کی جگہ پر بھی دوسری فصلوں کو انکریج کیا انہوں نے۔ کپاس کو ایکسپورٹ کرنا تھا، وہ ہوا، جو ایک بہت بڑا ہمارا ٹیکسٹائل سیکٹر تھا، وہ متاثر ہوا کہ پورے ساؤتھ کے اندر اور ان علاقوں کے اندر جو کپاس جہاں اگائی جاتی تھی وہاں گنے کو انہوں نے اگانا شروع کر دیا۔ شریف برادران نے اتفاق فاؤنڈریز کی سینکڑوں ملوں کی مشینری بیچنے کے لیے دھڑا دھڑ لوگوں کو وہاں پر اجازت دی، کہ جو ایک قومی خودکشی کے مترادف تھا۔ پچھلے 15-20 سال کے اندر وہ تمام ایریاز جو کپاس کے ایریاز تھے وہاں پر انہوں نے گنا لگا کے اور شوگر ملوں کی اجازت دے کے ہمارے اس بہت بڑے سیکٹر کو تباہ و برباد کر دیا، جس کا اثر گندم کے اوپر بھی پڑا۔ ہماری حکومت کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ اس نے پہلی دفعہ گندم کی قیمت 1200-1300 سے اٹھا کے 2200 پہ ہم اب لے گئے ہیں، پچھلی دفعہ وہ 1800 تھی، جس سے کسان نے پہلے سے زیادہ ایریا کے اوپر گندم کاشت کی۔ اب اگر آپ یہ کہیں کہ جی یہ ایکسپورٹ جو ہے نا وہ امپورٹ کیوں کی جا رہی ہے گندم، تو اس کے کئی اور وجوہات ہیں، جس وجہ سے ایک تو یہ جو پریزنٹلی گورنمنٹ نے پراپر طریقے سے پروکیورمنٹ نہیں کی، یہ گورنمنٹ کی ناکامی ہے۔ گندم آج بھی موجود ہے، ابھی تو بیچاری 1.5 مہینے کی حکومت ہے سر، 1.5 مہینے کی حکومت ہے یہ تو سر۔ جی یہ بیچاری نہیں، اسی 1.5 مہینے کی، میری بات سن لیں نا ڈاکٹر صاحب، اسی 1.5 مہینے کے اندر ہی تو یہ پروکیورمنٹ کا موسم تھا، مئی میں اپریل میں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے۔ میں ایکچولی پین کا کوئی نمائندہ ہوتا تو زیادہ بہتر جواب دیتا، بیچارے ندیم افضل چند کو ساری ذمہ داری ہے۔ میں ایک چھوٹے سا بریک پہ جاؤں گا اور مشتاق صاحب کے پاس آتا ہوں ان تمام سوالات کو لے کے۔ ایک چھوٹا سا بریک۔ ویلکم بیک۔ مشتاق صاحب، اگر ساری حکومتوں نے اچھے کام کیے ہیں تو بیچارہ ہمارا غریب آدمی بے روزگار کیوں ہے، خودکشی کیوں کر رہا ہے، کسان ہو، مزدور ہو، یہ رو کیوں رہے ہیں، اپنے بچے فروخت کیوں کر رہے ہیں سر، یہ بھوک کا افلاس سے بلبلا کیوں رہے ہیں سر؟ کیا کہیں گے مشتاق صاحب؟ بہت شکریہ۔ ویسے تو ندیم افضل چند صاحب کو آپ نے ایک ایسا کام کا دفاع حوالے کیا ہے جس کے ساتھ خود اس کا اختلاف ہے، تو اس کے لیے تو بہت مشکل ہے۔ میں جو پیاز صاحب نے بات کی ہے تھوڑا سا اس کے اوپر کمنٹ کروں گا، اور پھر میں ذرا جو آپ نے بات کی ہے کہ جو غریب خودکشیاں کر رہا ہے تو یہ کیوں کر رہا ہے اور اس کا حل پھر کیا ہے۔ دیکھیں میں ریسپیکٹ کرتا ہوں میاں صاحب کا، لیکن انہوں نے جو تصویر کھینچی ہے اس کے مطابق تو ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی ان کی حکومت میں، اور راوی چین ہی چین لکھ رہا تھا، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔
میں کچھ اعداد و شمار ان کے سامنے رکھتا ہوں، اور یہ میں نے سینٹ آف پاکستان کے فلور پر ان کے وزراء کے سامنے بھی رکھا ہے اور بار بار رکھا ہے گزشتہ 3.5 سال میں۔ یہ لوگ جب آئے تو پاکستان کے اوپر ٹوٹل قرضہ تھا 29,000 ارب روپے، اور جب یہ لوگ گئے تو وہ قرضہ پہنچ گیا 51,000 ارب روپے تک۔ آپ کو پتہ ہے پاکستان کے اندر ایک قانون ہے جس کو کہتے ہیں FRDL 2005، فسکل ریسپانسبلٹی اینڈ ڈیٹ لمیٹیشن ایکٹ 2005، جس کے اندر لکھا گیا ہے کہ پاکستان کی جو ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے وہ 60% سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ 60 یعنی قرض جب جی ڈی پی کے 60% تک پہنچ جائے تو حکومت کے پاس اختیار نہیں ہوگا کہ وہ مزید قرضے لے۔ جب یہ حکومت جا رہی تھی تو ان کے مطابق ڈیٹ ٹو جی ڈی پی ریشو جو تھا وہ 86% تھا، جبکہ غیر جانبدار ذرائع جو ہیں وہ اس کو 102% جو ہیں وہ بتا رہے تھے۔ پھر آپ دیکھیں جب یہ آئے تو اس وقت صرف پاور سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ تھا 1100 ارب روپے، جب یہ گئے تو پاور سیکٹر کا سرکولر ڈیٹ تھا 2,500 ارب روپے۔ جب یہ جا رہے تھے تو آپ کی پالیسی ریٹ 13 اور 14% تھی، اور آپ کو پتہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ 13-14% پالیسی ریٹ میں ایک سابق جج کے مطابق تو ہیروئن کا کاروبار ہو سکتا ہے اور کوئی کاروبار نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ڈالر جو ہے وہ 180 روپے کو ٹچ کر رہی تھی، جہاں پالیسی ریٹ 13-14% ہو اور ڈالر 180 اور 200 کے درمیان ہو وہاں خاک خوشحالی ہوگی اور خاک کوئی کاروبار ہوگا۔ اسی طرح انہوں نے ایمنسٹی اسکیم دی ہے جس میں بلینز آف روپے بلیک منی لوگوں نے جو ہے وہ وائٹ کی ہے۔ اسی طرح انہوں نے ریئل سیکٹر کو، کنسٹرکشن کو انہوں نے مختلف قسم کے اسکیم دی ہے، لیکن انہوں نے کسانوں کو نظر انداز کر دیا۔ یہ کسانوں کو نظر انداز کرنا ہے کہ 55 روپے کا جو چینی ہے جس کو غریب عوام استعمال کرتے ہیں وہ 110 روپے پر پہنچ گیا۔ یہ کسانوں کو نظر انداز کرنا ہے کہ آپ زرعی ملک ہوتے ہوئے بھی گندم کو وہ امپورٹ کرتے ہیں۔ یہ کسانوں کو نظر انداز کرنا تھا، جس کے نتیجے میں ان کی حکومت میں ایک بہت پاورفل کرائسس جو ہے وہ آٹے کی آ گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پیٹرول مافیا ہو، آٹا مافیا ہو، آئی پی پیز مافیا ہو، میں آئی پی پیز کے اس پورے پروسیس میں جو انویسٹیگیشن ہے اس میرے سامنے رہا ہے 1,000 ارب روپے سے زیادہ آئی پی پیز نے ناجائز طریقے سے لوٹا ہے۔ یہ سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے ثابت کر دیا ہے، اور اس حکومت کو ہم نے پوری سفارشات دی ہے، ان کے خلاف کوئی اقدام نہیں ہوا۔ تو ایسا نہیں تھا کہ راوی چین ہی چین لکھتا تھا اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی۔ اور یہ جو موجودہ معاہدہ ہے جس میں یہ موجودہ حکومت پنس چکی ہے، اور یہ پنس چکی ہے تو انہوں نے ان کی حکومت گرایا ہے، تو ان کے پاس کوئی پلان ہونا چاہیے تھا مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے پاس کہ ہم کیسے IMF سے نجات پائیں گے اور ان کی پالیسیوں کو کیسے تبدیل کریں گے۔ کوئی روڈ میپ ہونا چاہیے تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ معاہدہ جو IMF کے ساتھ ہوا ہے جس میں یہ سارے فیصلے ہیں یہ تو گزشتہ حکومت نے کیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہے کہ جس طرح یہاں صاحب نے، میں بسط ادب احترام کہتا ہوں کہ یہ جو میں نے اعداد و شمار بتائے ہیں یہ بالکل ایسے اعداد و شمار ہیں جو میں نے زیادہ تر وزارت خزانہ سے اور حکومت کے ڈپارٹمنٹ سے لیا۔ 1 منٹ ہے آخری، ایک منٹ ہے سر، آخری منٹ میں میں یہ کہوں گا کہ دیکھیں غریب عوام بجٹ میں کیا چاہتے ہیں۔ غریب عوام بجٹ میں یہ چاہتے ہیں کہ پیٹرول، ڈیزل، گیس، بجلی، ادویات اور ضروریاتی زندگی جس میں آٹا، چینی، چاول، گھی اور دالیں، اس کو سستی کر لو۔ اس کو سستی نہیں کرو گی تو یہ غریبوں کا بجٹ نہیں ہوگا، یہ اشرافیہ کا بجٹ ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر غریبوں کے اوپر بوجھ بڑھاتے ہو تو اس کے ساتھ ساتھ اشرافیہ کے اوپر بھی بوجھ ڈالو۔ وی آئی پی لوگ جب لینڈ کروزروں کے اندر سبز نمبر پلیٹ کے ساتھ، جب ویگو گاڑیوں کے اندر سبز نمبر پلیٹ کے ساتھ ایئر کنڈیشن حالت کے اندر بیٹھیں گے، عیش و عشرت کریں گے اور غریب اس کو دیکھیں گے تو یہ آپ ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے جا رہے ہیں، پھر یہ ملک اور یہ نظام نہیں چلے گا۔ بڑی بات کر دی سر، بہت بڑی بات کر دی۔ خانہ جنگی کی طرف ملک جا رہا ہے، اشرافیہ کو کوئی چھونے والا نہیں ہے۔ ہر آدمی کہتا ہے کہ ہم غریبوں کے لیے، غریب آج بھی غریب سے غریب تر ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، تینوں مہمانوں کا شکریہ۔ ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔